محبت جب حد سے گزر جائے تو وہ جنون بن جاتی ہے، اور جب اس جنون میں کشش، غربت اور بے باکی شامل ہو جائے تو وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ کہانی ہے تین دلوں کی، علی، نور اور عریضہ کی۔ ایک طرف وہ محبت تھی جو ٹھہرے ہوئے پانی جیسی پرسکون تھی، اور دوسری طرف وہ عشق تھا جو کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح سب کچھ بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ شام کا وقت تھا، کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، کمرے میں مدھم روشنی تھی اور کافی کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نور نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ علی کی طرف بڑھایا۔ نور ایک بے حد خوبصورت، معصوم اور سادہ سی لڑکی، اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں میں صرف اور صرف علی کے لیے محبت تھی۔ علی، کیا سوچ رہے ہو؟ نور نے نرمی سے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ علی نے چونک کر نور کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں نور، بس کام کی تھکاوٹ ہے۔ اس نے نور کے ماتھے پر پیار کیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں کسی اور ہی نام پر بے قابو ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک ہی چہرہ ابھر رہا تھا، عریضہ۔ عریضہ ایک ایسی لڑکی جو آگ تھی، جس کے سیاہ لباس، کھلے بکھرے بال اور سرخ ہونٹوں پر بکھری پر اسرار مسکراہٹ کسی بھی مرد کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ عریضہ چلتی تو جیسے وقت رک جاتا، اس کی نشیلی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جس سے بچنا علی کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ علی کو وہ رات یاد آنے لگی جب وہ پہلی بار عریضہ سے ملا تھا۔ آفس کی وہ پارٹی جہاں عریضہ نے ایک انتہائی خوبصورت اور بولڈ سیاہ گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی علی کے پاس آئی تھی، اس کے پرفیوم کی تیز اور مدہوش کر دینے والی خوشبو نے علی کے حواسوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ عریضہ نے اپنے سرخ ہونٹوں کے قریب شیمپین کا گلاس لاتے ہوئے علی کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور سرگوشی کی تھی۔ تم اس ہجوم میں سب سے الگ ہو علی، تمہاری آنکھوں میں ایک پیاس ہے جو شاید نور کبھی نہیں بجھا سکتی۔ اس اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ عریضہ کے نرم ہاتھ نے جب علی کے ہاتھ کو چھوا تھا تو علی کے جسم میں جیسے ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، لیکن عریضہ کی قربت کا نشہ اس قدر تیز تھا کہ وہ خود کو روک نہ سکا، اور پھر وہ ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ نور کی معصومیت اور عریضہ کی بے باکی کے درمیان علی الجھ کر رہ گیا۔ ایک رات، تیز طوفانی رات تھی، بادل گرج رہے تھے۔ علی اپنے فلیٹ پر اکیلا تھا کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عریضہ کھڑی تھی۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی، اس کے کپڑے اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے پھسل کر اس کی گردن تک جا رہی تھی۔ علی کی سانسیں رک گئی۔ عریضہ، تم اس وقت؟ عریضہ کچھ کہے بغیر اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ جل رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی علی کے بالکل قریب آ گئی، اتنی قریب کہ علی کو اس کی تیز سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ عریضہ نے اپنی بھیگی ہوئی انگلیاں علی کے بالوں میں الجھا دی اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی، میں مزید دور نہیں رہ سکتی علی، مجھے تم چاہیے ہو، پورے کے پورے۔ اس رات عریضہ کی قربت، اس کے لمس کی شدت اور اس کی محبت کے جنون نے علی کے سارے اصول توڑ دیے۔ عریضہ کے ہونٹوں نے جب علی کے ہونٹوں کو چھوا تو جیسے دونوں کے اندر برسوں سے دبی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی تیز سانسوں اور دھڑکتے دلوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ رات جذبات کی انتہا کی رات تھی، لیکن دوسری طرف نور تھی، نور جو علی کے نام کی چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ علی بدل گیا ہے۔ اس کی نظریں اب نور سے چراتی تھی،
اس کی باتوں میں اب وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ ایک دن نور نے علی کا فون دیکھ لیا۔ اسکرین پر عریضہ کا میسج چمک رہا تھا: تمہارے لمس کی خوشبو اب بھی میرے جسم سے آ رہی ہے، علی آج رات میرا انتظار کرنا۔ نور کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ روئی نہیں، بس پتھر کی طرح کھڑی رہ گئی۔ جب علی کمرے میں آیا تو اس نے نور کی آنکھوں میں وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا: ٹوٹا ہوا اعتبار۔ کیا یہ سچ ہے علی؟ نور کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں تم سے محبت کرتی تھی علی۔ میری محبت میں کیا کمی تھی جو تم نے عریضہ کی ان جھوٹی قربتوں میں پناہ لی؟ نور کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عریضہ اندر داخل ہوئی۔ وہ آج بھی اتنی ہی دل فریب اور بولڈ لگ رہی تھی۔ عریضہ نے ایک نظر نور پر ڈالی اور پھر علی کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی محبت میں شدت کی کمی تھی۔ نور عریضہ کے لہجے میں اس کی محبت میں شدت کی کمی تھی۔ نور عریضہ کے لہجے میں ایک غرور تھا۔ علی کو وہ آگ چاہیے تھی جو صرف میں اسے دے سکتی تھی۔ علی کو وہ آگ چاہیے تھی جو صرف میں اسے دے سکتی ہوں۔ اب علی دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ ایک طرف وہ معصوم لڑکی تھی جس نے اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیا تھا، اور دوسری طرف وہ جنون تھا جس نے علی کے حواسوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ علی کو آج فیصلہ کرنا تھا: کیا وہ نور کی سچی اور پاکیزہ محبت کی طرف لوٹ جائے گا، یا عریضہ کے جسم اور روح کے اس نشے میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا؟ علی نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ